بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کون بدبخت خانہ کعبہ کو شہید کرے گا؟ جی ہاں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کو قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتاب صحیح البخاری سے آپ کو حوالہ جات دکھاؤں گا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا یہی موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کا ہر سال لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ مسلمانوں کا پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ وہ مسجد حرام ہو۔ نبی علیہ السلام ایک دن آپ نماز ادا کر رہے تھے اور اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، تو اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں مکمل طور پہ ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محبوب، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، اور ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور اے مسلمانوں، تم بھی جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ عز و جل ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ناظرین، اس دن کے بعد مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام بن گیا۔ ناظرین، وہ خانہ کعبہ جو کہ تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، وہ خانہ کعبہ جس کی حرمت کے لیے تمام مسلمان اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نعوذ باللہ قرب قیامت ایک بدبخت حبشی اس کو شہید کر دے گا، اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1595 اور 1596 باقاعدہ موجود ہیں۔ 1595 حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو معاذ اللہ اکھاڑ پھینکے گا۔ اور 1596 نمبر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی شہید کرے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے وصال کے بعد رونما ہوگا، اور وہ کالا حبشی خزانے کو تلاش کرنے کی غرض سے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ شہید کر دے گا، اور اس کے بعد فوری قیامت برپا ہو جائے گی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔